سو C1 اگر ہم equal to 0 لیں گے سو اٹس اے ٹریویل سولوشن, مطلب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر سب کچھ ہم نے 0 ہی کرنا ہے تو ڈفلیکشن چونکہ ہو رہی ہے کالم ہے تو C1 0 نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سو اس کو ہم اگنور کر لیتے ہیں کہ یہ سولوشن پاسبل نہیں ہے. اب جو دوسرا ٹرم ہے ہمارے پاس سائن انٹو انڈر روٹ سائن ٹائمس انڈر روٹ پی اوور ای آئی انٹو ایل. بیسیکلی ایکس کی جگہ ہم نے کیا کیا ایل پٹ کیا تھا نا, ایکس لینتھ ہم نے ایل لے دیا تھا. سو یہ ایکول ٹو 0. اب یہ جو ٹرم ہے سائن ہمارے پاس کب کب 0 ہوتا ہے؟ ہمارے پاس سائن جو ہوتا ہے نا این, جب بھی این پائی مینس این از انٹیجر. ٹھیک ہے, ون پائی ہو تب سائن کی ویلیو 0 آتی ہے, 2 پائی ہو تب سائن کی ویلیو 0 آتی ہے, 3 پائی ہو تو تب سائن کی ویلیو 0 آتی ہے. تو مطلب اگر ہمارے پاس انڈر روٹ پی اور ای آئی انٹو ایل کی جو ویلیو ہے یہ این پائی کے برابر ہوگی تب سائن 0 ہو, یہ ریزلٹ ہمیں دیتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان دونوں کو ایکویٹ کر سکتے ہیں. سو دس انڈر روٹ پی اور ای آئی انٹو ایل شوڈ بی ایکول ٹو این پائی. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں, اس پی کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ جو اب ہم اس پی کو کیلکولیٹ کریں گے, اس پرٹیکولر پی کو. ٹھیک ہے, تو اس ایکویشن سے ہم نے اس پی کو کیلکولیٹ کیا, وہ ہمارے پاس اس فارم میں آ جائے گا. ٹھیک, سو دس اگر آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ پرٹیکولر ویلیو آئے گی, پی از اکول ٹو این پائی اسکوئر اور ایل اسکوئر انٹو ای آئی. ٹھیک ہے, جب آپ این ایکول ٹو 1 پٹ کریں گے فار فرسٹ, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو بیسیکلی ہم موڈس کہتے ہیں. اب این جتنا بڑھتا جائے گا تو اتنا ہمارے پاس کرٹیکل لوڈ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, این کی ویلیو جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہمارے پاس کرٹیکل لوڈ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, سو ہمارے پاس یہ ایکویشن آ گیا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از پی سی آر از اکول ٹو pi square ei over l square. So this is the final form of Euler-Buckling equation. اس میں تھوڑی ویریشن آگے آئے گی کہ اس کو ہم پھر آگے کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ ایکویشن ہے. اچھا, اب اگر آپ سے کوشچن میں پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ مجھے کریٹیکل سٹریس بتائیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس پی سی آر کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کو ایریا سے ڈیوائڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کریٹیکل سٹریس آ جائے گا. سو دس از اندر امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو کہ کویشچنز میں یوز ہوتا ہے. اب جو کوڈز ہیں انہوں نے اس چیز کو فردر سمپلیفائی کیا اور ریلیٹ کیا, اس کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سلینڈرنیس ریشو. ٹھیک ہے, سلینڈرنیس ریشو. سو سلینڈرنیس ریشو کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ٹرمز اور انٹروڈیوس کیے جو جیومیٹرک پراپرٹیز ہیں کسی بھی کالم کی یا کسی بھی ممبر کی, تو اس سے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے. اب سلینڈرنیس ریشو جو ہے وہ کیا چیز ہے, اٹ از دی ratio of length of the column, effective length of the column, basically effective length of the column to the radius, least radius of gyration. ٹھیک ہے, least radius of gyration. اب یہ least radius of gyration کیا چیز ہے, it is basically this term under root I over A. اگر آپ جیومیٹریکلی اس کو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے برابر آتا ہے, انڈر روٹ I اور A. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر ایکس ڈائریکشن میں آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو لیسٹ ریڈیس آف جائریشن یہ ہوگی, اگر وائی ڈائریکشن میں کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ پاس یہ ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس آئی کی ٹرم یوز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو ایک فارم میں چینج کرنا ہے, تو ہم اس میں لیسٹ ریڈیس آف جائریشن کی ٹرم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس میں پھر بعد میں اس کو سلینڈرنیس سے ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے کہ جتنا ممبر سلینڈر ہوگا اتنا اس کا کریٹیکل لوڈ کم ہوگا, مطلب وہ کم لوڈ پہ بکل کر جائے گا. تو اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس آئی کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں. اب اس کو کیلکولیٹ ہم نے کیا, اس ایکویشن کو ہم نے اس ایکویشن میں چینج کیا, سمپلیفائی کیا. سو اف وی سمپلیفائی اٹ
if we simplify this equation, we get I is equal to r square a. इधर स्क्वायर लें दोनों साइड पे स्क्वायर लें और आई को अकेले कर दें। तो आई अकेले करने से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब इस आई को हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन होगी वो जी गुलाब शेर सर रेडियस ऑफ गायरेशन का समझ नहीं आया सर जी। रेडियस ऑफ गायरेशन की समझ किन टर्म्स में नहीं है? रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या सर जी बेसिकली? अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं आपको मतलब एक वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो टर्म है ये बेसिकली ये वाला टॉपिक ये मैंने इससे पहले वाले सेमेस्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैंने फिर उनको रेडियस ऑफ जायरेशन की एक वीडियो बना के दी थी कि यार ये रेडियस ऑफ जायरेशन का बेसिकली मतलब क्या है। तो वो वीडियो लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, वो तो बल्कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी वीडियोस के साथ रेडियस ऑफ जायरेशन को स्पेसिफिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो उसी वीडियो में मैंने किया हुआ है और बताया हुआ है कि बेसिकली ये है क्या, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड व्हाट डज इट ज्योमेट्रिकली उसका क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप इसको इस तरह समझ लें कि ये एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कि आई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, यस सर। ठीक है। सो अगर एक्स डायरेक्शन में आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फार्मूला है, वाई डायरेक्शन में तो ये वाला फार्मूला। अब ये आई को हमने रिप्लेस किया, ठीक है, इस टर्म से, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ये वाली इक्वेशन बनी। ठीक है, पी सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई ए एल ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर था और यहाँ पे आर स्क्वायर है हमारे पास, तो हमने इस आर स्क्वायर को बेसिकली वो यहाँ पे था, तो इसको हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आए और इसको ओवरऑल स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एज वेल। हम इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी फाइनल फॉर्म जो बनती है वो ये वाली बनती है, ये वाली। ठीक है, अब ये जो हमने सारा कैलकुलेशन की थी वो की थी पिन कनेक्शन के लिए। ठीक है, वी हैड बोथ पिन कनेक्शंस। जी 18 23 रोल नंबर किसका था, सवाल पूछें। जी सर ये आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हेलो, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही जी है। सर, अब आवाज़ आ रही है? हाँ बोले बोले। अब आ रही है सर? जी जी बोले। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डॉट ए जहाँ एरिया है। सर ये आई यहाँ पे किसको शो कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, ए एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम यूज़ करते हैं, जो मालूम करते हैं, बी एच क्यूब बाई 12 नॉर्मली, जो अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप का कॉलम। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं आई लेकिन के सर लिए। क्या हमें जी ठीक हो गया ये सर आई बीम में यूज करते हैं ना, ये वाला फार्मूला जो बता हाँ, रहे हैं? अगर ये आपके आई बीम पास के लिए कॉलम है। रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, जी सर, जी सर, हाँ अच्छा तब ये फार्मूला यूज है। हाँ, तो बेसिकली ये जो हमने सारा प्रूफ किया वो हमने किस टाइप के कनेक्शन के लिए किया, वो हमने किया था पिन कनेक्शन के लिए। अब ये पिन कनेक्शन के लिए किया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें लेंथ, क्योंकि पूरी की पूरी यहाँ से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जस्ट बिफोर द सपोर्ट डिफ्लेक्शन ख़त्म हो, मतलब डिफ्लेक्शन एकदम स्टार्ट हो जाती है, सपोर्ट टू सपोर्ट डिफ्लेक्शन हो रही है। सो द बकल्ड लेंथ इज़ एल ई, जो बकल्ड लेंथ है हमारे पास वो भी टोटल लेंथ के बराबर आ गई है। सही है, तो इनके जो दरमियान जो फैक्टर है वो इक्वल टू 1 है। तो एल ई इज इक्वल टू एल और एल ई इज इक्वल टू 1 टाइम्स एल। ठीक है, सो जो ये फैक्टर है बेसिकली दिस इन्फ्लुएंसेस के बाउंड्री कंडीशंस पे ये डिपेंडेंट है। जी जी
سر یہ اس کے اندر ہم نے 2 پن سپورٹ لیے ہیں, مطلب سیم ٹائپ آف سپورٹس ہیں, تو اس کی جو میکسیمم ڈیفلیکشن ہے یہ مڈل میں آئے گی سر, یعنی L/2 پر آئے گی سر. ہاں یہاں پہ آئے گی L/2 پہ. یعنی اگر دو سر فکس سپورٹ بھی ہوں تب بھی مڈل میں آئے گی سر, مطلب اگر 2 سیم ٹائپ آف سپورٹ ہوں تب مڈل میں اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افیکٹو لینتھ فیکٹر کیا ہے, وہ مڈل پہ ہی آئے گی بیسیکلی, بٹ لیکن اس کا افیکٹو لینتھ فیکٹر چینج ہو جائے گا. اس کے نیکسٹ سلائڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ افیکٹو لینتھ فیکٹر ڈفرینٹ سپورٹ کنڈیشنز کے لیے کس طرح چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ ہم نے ایزمپشن ہی پن کے لیے کی ہوئی تھی, پن کے لیے, تو ٹوٹل ڈیفلیکشن ہو رہی, ٹوٹل لینتھ ہی ڈیفلیکٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا جو فیکٹر تھا جس کو ہم افیکٹو لینتھ فیکٹر کہتے ہیں کہ وہ 1 ہے. ٹھیک ہے, سو اب اگر ہم یہ کنڈیشن تھی افیکٹو لینتھ فیکٹر از 1 فور پن کنڈیشن. اگر ہمارے پاس سپورٹ کنڈیشن فکس ہو, اگر ہمارے پاس سپورٹ کنڈیشن فکس ہو تو کیا ہوگا, ہمارے پاس جو لینتھ ہو ڈیفلیکٹڈ شیپ ہوگی وہ کچھ ایسے ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب یہاں سے یہ سپورٹ اس کالم کو تھوڑا سا ریسٹرین کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, مطلب اس کو ڈیفلیکٹ نہیں ہونے دے گی. تو سم جو شیپ ہے بیسیکلی وہ آپ کی اس طرح دکھے گی, اس طرح دکھے گی. تو مطلب سر دونوں سائڈ سے ہم 0.25 آگے چلے جائیں گے مطلب سر. ہاں آلموسٹ, مطلب یہ ایکسپیریمنٹیشن سے انہوں نے نکالا ہے. سو جو اس میں آلموسٹ آپ کا افیکٹو لینتھ آتا ہے 0.25 تو 0.5 بنے گا. ہاں, تو 0.25 یہاں دونوں سائڈوں سے کم ہو جاتا ہے, تو آپ کا افیکٹو لینتھ جو بنتا ہے اٹس آلموسٹ ہاف دا لینتھ. ٹھیک ہے, سو اس کا آپ کا جو کے فیکٹر ہوگا فور فکس سپورٹ دیٹ از 0.5. کین یو کائنڈلی میوٹ پلیز ایوری ون. اچھا, اب اگر ہمارے پاس ایک پن ہو اور ایک فکسڈ ہو تو یہاں پہ کیا کنڈیشن بنتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹیشن سے انہوں نے پروف کیا کہ مطلب لائک آپ کے پاس اراؤنڈ اباؤٹ 0.7 بنتی ہے. ٹھیک ہے, کے فیکٹر آپ کے پاس 0.7 آتا ہے. یہاں پہ فکس سپورٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ریسٹرینڈ رہتا ہے, اس کے بعد ڈیفلیکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور جسٹ بیفور دی ادر سپورٹ وہ 0 ہو جاتی. تو آپ کے پاس جو LE ہے وہ آلموسٹ 0.7 ٹائمس لینتھ, ٹوٹل لینتھ آف دا کالم آتی ہے. سو اس کیس میں آپ کے پاس جو افیکٹو لینتھ فیکٹر ہے وہ equal to 0.7 ہوگی. ٹھیک ہے,